السلام علیکم۔ کہانی ٹائم میں ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی کا آپ کو پتہ لگ سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج پہلی رات تھی، بستر پہ پھول سجائے گئے تھے اور کامران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ نبیلہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی، کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ کامران پاس بیٹھا تھا، سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ نبیلہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، وہ بہت تھک چکی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا، سب چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ کامران نبیلہ کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کریں، چینج کر لے، تھک گئی ہوں گی۔ نبیلہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے دیکھو۔ مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے، ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا۔ نبیلہ کی جٹھانی ان کی رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نبیلہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن سب کام، جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا۔ کامران بہت رکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا نبیلہ سے۔ رات ڈنر ہوا، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے؟ کامران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف۔ نبیلہ، گھمانے مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے رکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سی گئی۔ کامران، آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، جاؤ میرے کپڑے استری کرو، دماغ نہ خراب کرو، میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوں۔ میں پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ کامران، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی، ستیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور ستیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیلہ نے بہت درد سہا تھا۔ ستیلی ماں کے ہاتھوں یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا۔ نبیلہ 20 سال کی تھی اور کامران 36 سال کا۔ جیسے نبیلہ سے جان چھڑانی تھی، ان لوگوں نے وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیک سی مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی، ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کے ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کسی پر عیاں نہ ہونے دیتی تھی، وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ کامران کا ساتھ اسے چاہیے تھا، بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پر نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔